کہ حج کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ اگر مرنے والے پر واجب حج ہے تو کسی بھی عام آدمی کو اس کی جانب سے نیابت میں نہیں بھیجا جا سکتا، اس لیے کہ اگر واجب حج ہے تو وہ ایسا ہی آدمی انجام دے جو بالکل صحیح حج کرنا جانتا ہو۔ اور ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان دونوں عام طور پر غیر عالم جو دینی مدارس کے طالب علم اور عالم ہیں وہ تو ٹھیک کر لیں گے حج، باقی کسی کے لیے حج صحیح کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ پچھلی تقریر میں آ گئی، یہاں تک کہ اپنا حج بھی اکثر لوگ صحیح نہیں کرتے، لیکن وہاں اپنی عبادت میں غلطی ہو تو کوئی گنجائش شریعت دے دیتی، یہ پچھلی دفعہ کی بات ہے۔ دوسرے کے بہاف پہ اگر کوئی عمل کر رہے ہوں تو وہ تو بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار لوگوں نے بنایا کہ کسی کو حج کرا کے ایک نیکی اس کے ساتھ بھی کر لے اور اپنے مرحوم کا حج بھی ہو جائے، یہ غلط طریقہ، اس میں مرحوم کا حج نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ واقعاً وہ غریب آدمی صحیح حج کر سکتا ہے، خصوصاً اس کا تلفظ صحیح، پھر تو دوسری بات، زیادہ بہتر ہے کہ ایسے آدمی کو بھیجیں کہ ثواب اس کا بھی ملے اور مرنے والے کو بھی ذمہ داری سے سبکدوشی ہو جائے، لیکن فقط کسی غریب پر احسان کی خاطر کہ وہ حاجی بن جائے، مرنے والے کے حج کو غلط نہ کیا جائے کہ یہ غریب تو وہ ہے کہ حج نہ بھی کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، مرنے والا جو قبر کے عذاب میں تڑپ رہا ہے اس کا واجب حج جو نہیں ہوا، اور ہم ظلم اس پر کریں کہ غلط سلط حج کر کے خرچہ بھی کریں، آدمی کو بھی بھیجیں اور اس کو کوئی فائدہ نہ ملے، یہ واجب حج کی حد تک مسئلہ تھا۔ ہاں ویسے اگر آپ کسی مرنے والے کے لیے حج نہ کروائیں، ایک غریب پر رحم آ گیا، بیچارے کو بڑی تمنا ہے زیارت اور حج کی، آپ نے پیسے دیے کہ جاؤ کر کے آ جاؤ، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ یاد رکھیے کہ بہرحال اگر ایسے آدمی کو بھیجے جو غریب بھی ہو اور صحیح حج کر سکتا ہو، وہ اچھا ہے اس سے کہ غریب کو تو بھیج دے لیکن جو غلط سلط حج کر کے آ جائے، یہ ایک بات تو مکمل ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ اگر کسی آدمی پر ایک دفعہ حج واجب ہو گئے، گزشتہ 30-35 سال میں لوگ حج کے مسئلے سے بہت غافل تھے، بہت سے لوگوں پر حج واجب تھا، اس زمانے میں نہیں کیا۔ یہاں پر ایک فقہ کا بڑا عجیب مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی پر ایک زمانے میں حج واجب تھا اور وہ حج پر نہیں گیا، اب بعد میں اس کی حیثیت ہی نہ رہی حج پر جانے کی، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، بھک منگا ہو گیا، پھر بھی اس پر واجب رہے گا کہ وہ حج پر جائے۔ یعنی ایک دفعہ اگر کسی کی گردن پر حج آ جائے اور وہ اس کو انجام نہ دے تو بعد میں توبہ کرنے اور معافی مانگنے سے یہ حج معاف نہیں ہوتا ہے، ہر صورت میں جانا پڑے گا، یہاں تک کہ یہی وہ مسئلہ جس کی خاطر ایک آدمی پر بھیک مانگنا واجب ہو سکتا ہے۔ توضیح المسائل میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، احکام حج میں، توضیح میں حج کے صرف 8 یا 9 مسئلے، بہت مختصر، لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی پر حج مستقر ہو گیا، آ گئے، اور اس نے لاپرواہی، بے توجہی، غفلت کی وجہ سے نہیں کیا، بعد میں وہ اس پوزیشن میں نہ رہا بیچارہ کہ حج پر جائے، آج خرچہ ہے حج کا 45,000 کے قریب ہونے والا، ایک زمانے میں آج سے 1300-1400 سال پہلے 10-11 ہزار میں حج ہو جاتا تھا، اس وقت نہیں کیا اس نے حج، اب اس قابل ہی نہ رہا کہ 40,000 اس جمع کرے، بھیک مانگے، مدد لے، قرضہ لے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں جوڑے، بہرحال اس پر واجب ہے کہ حیثیت نہیں ہے تب بھی وہ حج کے اوپر جائے، چاہے اس کی وجہ سے اسے اور اس کے گھر والوں کو کتنی ہی زحمت برداشت کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک عام آدمی کے لیے تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ پر ابھی پہلے سال حج واجب ہوا، اسی سال، اور ہر اعتبار سے آپ حج پہ جا سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا خطرہ کہ حج پر جائیں گے نوکری چھوٹ جائے گی اور کوئی دوسرا روزگار نہیں مل سکے گا، تو معاش یا نوکری، یہ بھی شریعت نے ایک اہم چیز مانی، حج ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی پر ایک دفعہ حج واجب رہ چکا ہے اور اس نے حج نہیں کیا،
اس کے لیے یہ سارے مسئلے بدل گئے، چاہے واپسی میں نوکری چھوٹ رہی ہو، گھر والوں کو زحمت ہو رہی ہو، لوگوں سے چندہ لینا پڑ رہا، تم پر واجب ہے کہ ایک دفعہ حج آ گیا، اب کسی طرح بھی اسے انجام دینا۔ ہاں جہاں بالکل ہی ناممکن ہو جائے، سب کوششیں کر لی، پھر بھی لوگ ایک پائی نہیں دے رہے، وہ تو دوسری بات، لیکن یوں مسئلہ کہ عام حالات میں یہ نہیں ہے کہ آپ حج کرنا ہے تو کسی سے پیسے مانگیں، چندے کی بات کریں، بھیک مانگیں، یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہر آدمی، لیکن جس پر حج رہ چکا ہے اور اس نے نہیں کیا، اس کے لیے یہ واجب رہے گا۔ یہ تو ایک عام اصول آپ سن لیجیے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت، اور وہ وضاحت یہ کہ آج سے 15 یا 20 سال پہلے کسی کو اپنے والد کے مرنے پر اتنا حصہ ملا جس میں اس زمانے میں حج ہو جاتا تھا، توجہ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، دین کی جانب رغبت نہیں تھی، 10,000 روپے ملے اپنے والد کی میراث سے اور حج کی تاریخیں آ گئی، تو میراث سے جو پیسہ ملے اس پر خمس نہیں ہوتا، حج تو واجب ہے اگر حج کی تاریخوں تک وہ پیسہ رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی پر حج واجب ہو گیا تھا اس وقت، مگر نہیں توجہ تھی آج سے 20 سال پہلے لوگوں کی دین کی طرف، نہیں کیا اس نے حج، اب وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا اور اب اتنا مہنگا ہو گیا حج 45,000 کہ یہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن جانا پڑے گا۔ ایک عورت کو 25 سال پہلے اتنا مہر ملا کہ وہ اس مہر کے پیسے سے حج کر سکتی تھی، مہر کے پیسے پہ خمس نہیں ہے ولو 10 سال پڑا رہے، لیکن حج تو ہے پہلے ہی سال میں۔ یہ مسئلہ تو بہت مشہور ہو گیا کہ اگر کسی کا مہر اتنا ہے کہ حج ہو سکتا ہے تو اس کو مہر مانگنا بھی واجب اور مانگ کے حج پہ جانا بھی واجب۔ اب کسی عورت کا 20 سال 25 سال 30 سال پہلے اتنا مہر تھا کہ اس سے حج ہو سکتا تھا، لیکن اس کی توجہ ہی نہ تھی اس طرف کہ مہر مانگنا بھی پڑتا ہے اور حج کرنا بھی پڑتا۔ 10,000 اس کا مہر تھا آج سے 30 سال پہلے۔ یہ میں ایک فرضی مثال بنا رہا ہوں، اس لیے کہ خوجے حضرات میں غالباً جتنا ماضی میں جائے مہر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اب کچھ مہر ہوا ہے، ورنہ ایک تو زمانہ تھا کہ بکری جتنے کی نہیں ملتی تھی اتنے کی عورت لوگ لے آتے تھے، لیکن مثلا جیسے ہم لوگ ہیں جو ہندوستانی لوگ کہلاتے ہیں، ہمارے ہاں تو لاکھ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کا مہر کافی عرصے چلا، کم ہوا ہے اب آج جا کے مہر 2 لاکھ اور 3 لاکھ سے نیچے اترے، اور 2 لاکھ اس زمانے میں جب رات کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، چپراسی کی نوکری کرتے تھے، اس وقت 2 لاکھ کا مہر بنتا تھا۔ اب جیسے جیسے حیثیت ہو رہی ہے ویسے ویسے لوگ ہزاروں میں آ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تو ایسے بہت سے کیسز ہو چکے ہیں کہ مہر عورت کا اتنا تھا کہ وہ، اور حج کتنا تھا کہ 1100 اور 1200 روپے میں بھی پاکستان میں لوگوں نے حج کیا ہے، پاکستان بننے کے پہلے سال یا دوسرے سال۔ اب اگر عورت کا مہر ایک زمانے میں اتنا رہ چکا ہے کہ اس زمانے کے حساب سے وہ حج کر سکتی تھی، نہیں کیا اس نے حج، توجہ ہی نہیں تھی، معلوم ہی نہیں تھا، تو اس صورت میں بعد میں زمانہ گزر گیا، وہ پیسے اگر وہ پیسے ہوں بھی مہر کے تب بھی اتنے کم رہ گئے، حج تو بہت آگے نکل گئے، کیونکہ مہر اگر آپ نے سن 60 میں 5,000 کا رکھا اور حج بھی 5,000 کا ہوتا تو 90 میں مہر تو وہی 5 کا 5 رہے گا۔ جو کسی کو قرضہ دیا جائے، جو کسی کو پیسے دیے جائیں، پیسے کی ویلیو کم ہونے سے اس کی مقدار نہیں بدل سکتی۔ کئی بار یہ بات یہاں آئی کہ اگر 100 سال پہلے کسی نے ہمارے دادا کے 10 روپے مار لیے اور آج اس کا پوتا معافی مانگ کے واپس کرنا چاہے تو ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم کیلکولیٹر لے کے بیٹھیں کہ 100 سال پہلے کے 10 روپے آج کے کتنے ہزار بنے، وہی 10 روپے اس کو دینا پڑے جو اس نے 100 سال پہلے اس کے دادا نے غصب کیے۔ گناہ اپنی جگہ، لیکن شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی نے تم پہ ظلم کیا ہے تو بدلے میں تم بھی ظلم کرو، جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی سزا ملے۔ تو اب سن 60 کا 5,000 اس وقت حج کرا دیتا، آج نہیں کرا پا رہا، عورت کو حج پہ جانا پڑے گا، اس کو حج پہ جانا پڑے گا، چاہے بھیک مانگنا پڑے اور خیرات دینا پڑے اور چندہ جمع کرنا پڑے، جب تک وہ صورت نہ ہو کہ ان سب کے باوجود کچھ نہیں مل رہا تو دوسری بات۔ دیکھیے عام مسئلہ پھر دوہرا دیا جائے، حج کے لیے پیسے جمع کرنا واجب نہیں، یعنی واقعاً انٹینشنلی جان بوجھ کر آدمی یہ کر سکتا کہ پیسے رہنے ہی نہ دو گھر میں کہ حج کرنا پڑے،
آتے جائیں خرچ کرتے جاؤ، آتے جاؤ خرچ کرتے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ایک دفعہ حج واجب رہ گیا تو جمع بھی کرنا ہوں گے، مانگنا بھی پڑے۔ اور اس کی زیادہ اچھی مثال وہ خواتین ہیں جو آج سے 10-12 سال پہلے اتنی بوڑھی ہو گئی تھی کہ زیور پہننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مہر وہر تو بہت کم رہا ہے آج سے 20 سال پہلے، زیور بہرحال ہر دور میں عورت کے پاس ہوتا۔ زیور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جوانی کے دور میں زیور ہے، یعنی جب وہ زیور پہنتی، شریعت اس زیور کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں لگاتی، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ حج۔ لیکن اگر وہ زمانہ آ گئے کہ اب یہ زیور پہننے کے قابل نہ رہے، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم ہندوستانیوں کے یہاں جو ہوتا ہے سن لیجیے کہ بطور مثال ایک عورت 50 سال کی ہو گئی، اس کے پاس 20 تولے زیور، اب تک وہ پہنتی آ رہی تھی، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ حج۔ اب اس نے کہا میری اتنی عمر ہو گئی، یہ زیور پہننے میں اچھی نہیں لگوں، اس نے 20 میں سے 15 تولے اٹھا کے رکھ دیا کہ ابھی بیٹیوں کی شادی ہے اس میں دے دیں گے، بیٹوں کی شادی ہے بہوؤں پہ چڑھائیں گے، اور 2-4 تولے اس نے عام استعمال کے لیے رکھا۔ یہ 15 تولے زیور ایک کونے میں پڑا، 2 سال، 3 سال، 4 سال پڑا رہے گا جب تک کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی شروع نہ ہو جائے۔ کم سے کم سال ڈیڑھ سال تو پڑا رہتا۔ آغا کوئی کے فتوے میں زکوٰۃ اور خمس تو اس پر بھی نہیں، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ استعمال ہوگی پھر چاہے استعمال کی ضرورت نہ پڑے اور پڑی رہے، خمس نہیں۔ امام خمینی کے ہاں احتیاط واجب یہ کہ اس زیور پہ خمس دیا جائے، کیونکہ زیور نہیں، امام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ایک نئی چیز بغیر استعمال کے سال بھر پڑی رہے اس کا تو خمس دینا ہے، اگر کوئی یوز اور استعمال شدہ چیز بھی جب اس کی ضرورت نکل جائے اور کونے میں پڑی اور سال گزر جائے، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس پر بھی خمس دیا جائے جو استعمال کے بعد بیکار ہوئی۔ چنانچہ جو کپڑے آپ نے پہننا چھوڑ دی، اگر اس کے بعد اس کو آپ نے ڈسپوز آف کر دیا، گھر سے نکال دیا تو ٹھیک، پڑے ہوئے ہیں کونے میں، 1 سال گزر گئے، خمس واجب ہو سکتا۔ فرنیچر جو آپ نے بدل کے پرانا فرنیچر کونے میں ڈال دیا، آغا خوئی کے نزدیک تو ایک دفعہ جو چیز استعمال ہو گئی اب پرماننٹ اس پہ خمس نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، استعمال کے بعد پھر اگر ایسا دور آ جائے کہ اس کی ضرورت نہ رہے اور سال بھر پڑی رہے تو الگ سے خمس دیجیے، لیکن وہ احتیاط واجب، اس میں دوسرے مجتہد کی بات مانی جائے۔ تو ایسی بوڑھی عورت جس نے زیور پہننا چھوڑ دیا، 1 سال بھی اس کا زیور کونے میں پڑا رہا، آغا کوئی کہتے ہیں نہ زکوٰۃ ہے نہ خمس۔ امام خمینی کہتے ہیں زکوٰۃ تو نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ خمس دے۔ تو خیر احتیاط واجب میں دوسرے مجتہد کی بات مان لیں، لیکن دونوں مجتہدین کہتے ہیں کہ حج تو ہے اس پر، اگر یہ 15 تولے زیور اتنا جس سے حج ہو جائے۔ اچھا آج کل شاید حج 45,000 کا ہو گیا ہے، لیکن آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی بوڑھی عورت، بوڑھی سے مقصد بہت ہی بوڑھی نہیں، یہ 45-50 سال کی عورت، اس نے کچھ تولے زیور، 5 یا 10 تولے زیور اٹھا کے رکھا 1 سال کے لیے، 1 سال سے بھی کم، حج کی تاریخیں آ گئی، اس پر حج واجب ہو گیا تھا، بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے حج پہ جانا، اب وہ حج اس کی گردن سے نہیں اترے گا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ اگر آپ کی پوری زندگی میں کبھی ایک شخص 1930 میں پیدا ہوا، 1944 میں بالغ ہوا، میں مثال بنا رہا ہوں، 44 سے 91 تک اس پوری زندگی میں کبھی اس کے پاس اگر اتنے پیسے آ گئے کہ اس زمانے میں جو حج کی رقم تھی وہ حج ہو جاتا، جیسا میں نے کہا کبھی 500 میں بھی حج ہوا، 1000 میں ہوا، 2000 میں، 10,000 میں، 12,000 میں، پھر یہ گزشتہ 10 سال میں ایک دم سے جمپ لگا کے 45,000 میں پہنچ گئے، لیکن 500 میں بھی حج رہ چکا۔ جو لوگ 40-45 کی پیداوار، ان پہ تو شاید حج ہو گیا ہو اگر اتنے پیسے آ گئے۔ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر پیسے آ گئے، چاہے اس وقت توجہ نہیں دی، اب حج کتنا ہی گنا مہنگا ہو گیا ہو، حج باقی۔ پھر ایسا آدمی اگر مر گیا، اس کا جو حج آپ کرائیں گے واجب حج کہلائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور پہلو نکلتا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا مرتے دم تک کہ ان پر حج واجب کبھی ہو گیا تھا، کیونکہ جیسا میں نے کہا 50s اور 60s میں حج اتنا سستا تھا کہ اس وقت کئی لوگوں پر حج واجب ہو گیا جن بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب کیا کریں وہ لوگ؟ اس کے لیے 1 ہفتہ انتظار کریں کم سے کم۔